سمجھ دے جے کہ جس وقت انسان کسی بڑے بندے کے کول یا بڑی جگہ تے جاتا ہے تو اس دے نال گفتگو دا بھی ایک طریقہ تے ایک سلیقہ ہوتا ہے، جی میں عدالتاں دے وچ الفاظ بھی آکھنے نے تیا لفظ نہیں آکھنے، میں مثال دے کے ان سمجھانا پیا۔ اللہ پاک دی بارگاہ تو بڑی پاک بارگاہ ہے جس کا تصور بھی انسان نہیں کر سکتا کہ اس کے آداب کیسے۔ وہ انبیاء علیہ السلام نے سانو سکھائے، یہ بھی کرم فضل ہے اس کی ذات کا کہ نبیاں نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سانو دسیا کہ اپنے رب نو این خطاب این عرض کرنا کہ اس کی بارگاہ دے وچ، یہ بھی کرم ہے۔ تو یقینی طور دے اتے جس وقت وہ سلیقہ طریقہ منگن دا بندے نو صحیح آ جاوے تو سنن والے دے دل دے اتے نرمی پیدا ہو جائے، طریقہ آ جائے تو بندے پھر اس کو آکھتے نے کہ یار تو بڑا ہی غصے چ بیٹھا ہوا سہری، ہاں وہ آیا تھے تو انہوں نے کہ یار انہیں گل ہی اس طرح کی کیتی ہے کہ میرے کو رہا نہیں گیا، میرا دل جڑا ہے نا اندر تے رہ مار گیا آ گیا میرا۔ تو عرف روم فرما دے نے کہ تیرا پاک بارگاہ وہ دربار ہے کہ میں تا مجرم دی حیثیت چاہیا تے تیری بارگاہ دے وچ غفلت تو بیداری مانگنا وا، سیاہی دے کولوں نور مانگنا وا، سیاہی دور ہوئے تے نورانیت آوے، محبت آوے، الفت آوے، تیری ذات دے نال ایک ایسا تعلق پیدا ہوئے جڑا تعلق نہ مٹن والا تعلق ہے۔ تو پھر عرض کرتے ہیں یاد دے مارا سخن ہائے رقیب، کیونکہ میں منگتے دی صورت چاہیا ہاں تو یاد دے مارا سخن ہائے رقیب، تو اپنے کرم دے نال مینوں اس طرح دے الفاظ عطا فرما دے کہ میں تیری بارگاہ دے وچ پیش کراں تے تینوں میرے تے رحم کہ ترا راما ورتا ہے اے مہربان جڑا تیرے رحم دا سبب بن جا۔ اور قرآن پاک کے اللہ پاک نے فرمایا سیدنا آدم علیہ السلام فتلقى آدم من ربہ کلیم، بیدبی جیڑی ہوندی ہے میری گل آرام نال سنیا جے غور دے نال، جس وقت اسی کسی گناہ دا ارتکاب کرنے ہیں یا غلط کام کرنے ہیں اس نو جس وقت سمجھان دی کوشش کیتی جاتی ہے تو اس دی زبان تے فوراً ایک لفظ آتا ہے ہر بندے دی تے اکثریت آتی، وہ یہ گل آختے نے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کو نہیں سی گناہ ہو گیا ہے، تسی سنتے پہ جانا میری گل، بس یہی سب تو وڈی بیدبی ہے اور یہ جہلاں نے نہیں سکھائی، یہ بے ادب مولویاں نے سکھائی کہ انہوں نے احساس ہی نہیں رہتا کہ لفظ اسی کتنی باروں پہ آخر ہے۔ اور سیدنا آدم علیہ السلام دی تخلیق تا زمین دے حضور سیدنا آدم علیہ السلام اللہ دے نائب نے اس زمین دے وچ، اور اس زمین دے وچ انسانیت دی طرف منسوب ہوئے، انسانیت انہاں دی اولاد پیدا ہوئی ہے، اور انہاں دے وچ دو چیزاں دے موجود نے، خواہش بھی موجود ہے اور محبت بھی موجود ہے، امتحان بھی ہے، گناہاں دا ارتکاب بھی اس تے کرنا ہے، اس تے کولو افراط بھی ہونا ہے، تفریط بھی ہونی، گھاٹا واٹا دے وچ ہے۔ تو بجائے اس دے کہ سیدنا آدم علیہ السلام دا احسان ہے ساڈے اُتے کہ سانو بارگاہ رب العزت دے وچ عرض کرن دا طریقہ سکھایا، اس واسطے رومی فرماتے ہیں عرض بدر آموز ہے روشن جبی کہ روشن متھے والے اپنے باپ دے کولو سکھ کہ تو اللہ پاک دی بارگاہ دے وچ کی عرض کر۔ تو وہ لفظ آپ کے جڑے تیرے باپ نے اللہ پاک کی بارگاہ دے وچ عرض کی تھی ربنا ظلمنا، تو اللہ دی ذات پاک دی بارگاہ دے وچ سیدنا آدم علیہ السلام اپا نے کی عرض کیتا کالا ربنا ظلمنا انفسنا، دونوں نے عرض کی کہ اے ساڈے پروردگار اساں ظلم کیتا اپنی جاناں دے اوتے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر نہ بخشش فرمائے تو سانو سادے واسطے وَتَرْحَمْنَا، اور نہ رحم فرمائے سادے تے لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو پھر یقیناً اسی نقصان اٹھان والے بھی ہو جاواں۔ اے ادب دے اعتراف ہے، اے ادب ہے۔ تو روشن رومی فرماتے ہیں از بھی درا موت ہے روشن،
کہ اپنے باپ والے لفظ آکھیا کر بارگاہ رب العزت دے وچ کہ کی آکھیا کر کہ آکھیا کر ربنا ظلمنا انفسنا. شیطان کی آکھیا؟ شیطان آکھیا کہ تو ہی تو مینوں گمراہ کیتا، تو ہی تا حافظ آخدا گو اختیار در گناہ ما نیست حافظ بطریق ادب گوش و بگو گناہ منست. کہ ادب کا طریقہ سر جھکا کے آخ کے یا اللہ پاک میرا گناہ ہے سارا. کس کا گناہ ہے؟ میرا ہی اپنا ہی گناہ ہے. کسی طرح رومی فرما دے نے کہ یاد دے مارا سخن ہائے رقیق کہ میں ایک سائل دی صورت چاہیا، منتے دی صورت چاہیا، مجرم دی صورت چاہیا. اگر تو مہربانی فرما کے مینوں ایسے لفظ عطا فرما دے میں کہ تیری بارگاہ دے وچ میں وہ پیش کرا تے تینوں میرے تے رحم آ جا. کی رحمت تینوں میرے تے. اور ایک قرآن پاک دے وچ اللہ دی ذات پاک نے ذکر فرمائے نے. اگر تسی تلاوت اسی کریے تے غور کریے قرآن پاک دے مضمون دے اوتے تے خدا سانو نصیب کرے تے جگہ جگہ دے اوتے چیزاں موجود ہیں. اللہ دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا باللہ شیطان ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا کہ اے ساڈے پروردگار نہ پکڑ سانو اگر اسی بھول جائیے یا خطا کر بیٹھے. یہ میرے رب نے فرمایا کہ تسا مینوں آ گل آکھ نہیں کرنی. کی آکھنا ہے تسا کہ اے رب کریم نہ پکڑ سانو اگر اسی بھولیے یا خطا کر بیٹھے. سمجھ آ گئی؟ یہ عارف روم دا کلام ہے. یہ قرآن پاک دا ترجمہ آتا پیا یا کوئی اور شے پئی توحید آنی پئی ہے کہ کوئی دے وچ اور شے پئی آ. اور سیدنا آدم علیہ السلام اور مقام رسالت دا بھی پتہ پہ لگتا ہے کہ ساڈے تے سیدنا آدم علیہ السلام دا کتنا بڑا احسان ہے کہ سانو لفظ سکھا گئے کہ اس تسا آکھنا بارگاہ رب العزت. شیطان والے لفظ تسا نہیں آکھنے. تو فرمایا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا اور نہ ساڈے اتے بھاری بوجھ جس طرح تو سٹیا انہاں تے جڑے ساڈے تو پہلے گزرے نے کہ جڑے ساڈے تو پہلے لوگ گزرے نے جڑا انہاں تے امتحان آیا سانو اس تو اپنی رحمت دے نال. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به اے پروردگار نہ ساڈے تے وہ بوجھ جس نوں ساڈے چ اٹھان دی قوت ہی نہیں ہے. تک کمزور ساڈے طاقت نہیں کہ اسی اس بوجھ نوں اٹھا سکیے. واعف عنا درگزر فرما ساڈے. واغفر لنا بخش دے سانو. ورحمنا رحم فرما ساڈے اتے. انت مولانا تو ہی ساڈا دوست اور مددگار ہے. فانصرنا علی القوم الکافرین اور مدد فرما ساڈی قوم کفار دے اتے. تو انہاں الفاظ نوں تسی سمجھ دے ساڈے واسطے بعد نصیبی ہے کہ اسی ہور سب کچھ یاد کرنے ہاں لیکن قرآن پاک دے مضمون دے تے تلاوت بھی نصیب نہیں تے جے نصیب ہے تو دے تے غور نصیب نہیں ہے. کوئی لفظ یاد نہیں. تو اے دعائیں جڑیاں اللہ دی ذات پاک نے خود آپ اپنے پاک کلام دے ذکر کیتیاں نے انہاں نے اودی پاک بارگاہ دے وچ پیش کرنا ہے. اور انہاں تو پاک لفظ تے ترلے والی گل ہور جڑے مالک نے آپ فرمایا کہ میری بارگاہ تساں آپ ادا کرو. سبحان اللہ. یہ حکم ہے. کی ہے یہ حکم ہے. جی ہم دعا تو اجابت ہم دعا پکارن
جڑا اسی اللہ پاک دی بارگاہ دے وچ عرض کرنے ہیں نا انہوں سورن تے پکارن آکھدے نے. دعا دا معنی کی ہے؟ پکارنا، آواز. تو عرض کرتے ہیں ہم دعا دو اجابت ہم دے دو کہ جڑا میرا تیری بارگاہ دے وچ عرض کرنا ہے نا، یہ جڑا میں عرض پہ کرنا یہ بھی تیری توفیق دے نال، تیری توفیق دے نال ہے. اجابت ہم دے تو، اور اگر میرے ان الفاظ نو تو قبول فرما لیں تو یہ جڑا قبول کرنا ہے یہ بھی تیری طرف ہے. نہ میرا پکارنا اپنا ہے نہ میری قبولیت ہے. اگر پکارنا ہاں تینوں بلا عرض کرنا ہاں تو یہ بھی تیری توفیق دے نال، اور اگر تو اس نو قبول کرنا ہے تو یہ بھی تیری کرم نوازی ہے. ایمنی از تو محبت ہم دے تو تیری غفاریت دا تیرے بخشن دا جڑا ہے یہ صفت میرے واسطے اطمینان قلب دا باعث ہے. اور اگر تیرا قہر ہوئے تو میرے واسطے ڈر جڑا ہے تیری قہر دی نشانی ہے. تو عرض کرتے ہیں کہ اطمینان بھی تیری طرفوں ہے اور میرا ڈرنا بھی تیری طرف ہے. تیرے قہر کو میں جانا اس کو ڈرا یہ بھی تیری طرفوں ہے. میرا نہ پکارنا اپنا ہے نہ قبولیت اپنی ہے. میری پکارن دی تے تیری بارگاہ وچ عرض کرن دی توفیق بھی تیری طرفوں ہے اور قبولیت بھی تیرا کرم ہے. اور اگر میں تیری بخشش کی طرف جانا ہاں تو یہ میرے اطمینان قلب کا باعث ہے، اور تیری قہاریت کو ویکھنا وا تو پھر میں ڈر جانا وا یہ بھی تیرا فضل ہے. اللہ کی ذات پاک نے قرآن پاک کے ارشاد فرمایا اذا سألک عبادی انی فإنی قریب. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ کہ اے معبود جدوں میرے بندے میرے متعلق تھوڑے کو پوچھیں کہ میرے بندے میرے متعلق کندے کو پوچھیں تھوڑے کو تو پوچھا ہوں دے کو ہی جانتا ہے جنہوں سارا علم ہوتا ہے پتہ نہیں کرتا سبحان اللہ یہ کرو تو نبوت اور رسالت کی ہے انسان اور خدا کے درمیان ایک ایسا واسطہ ہے کہ جڑا ایسا تعلق قائم کرتے ہیں کہ جڑا تعلق ٹوٹن والا نہیں. تو فرمایا کہ میرے بندے میرے متعلق تھوڑے کو پوچھن تو تسی انہوں نے فرماؤ فإنی قریب کہ میں دور نہیں بالکل نہیں بالکل نزدیک بالکل نزدیک. اجیب و دعوت الداعی ذات آنے قبول کرنا دعا کرنے والے دی جدوں وہ دعا مانگتا ہے. اللہ پاک نے فرمایا جدوں پکارن والا میرے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار نو تو اس کی دعا نو قبول کرنا ہوں. اور امی کی فرما دینے رومی فرماتے عرض کرتے ہیں ہم دعا دو اجابت ہم دے دو کہ میرا پکارنا بھی تیری توفیق دے نال ہے، تیرا قبول کرنا بھی میرے واسطے کرم آئے گا. تو فرمایا اجیب و دعوت الداعی ذات آنے قبول کرنا دعا کرنے والے دی جدوں وہ دعا کا مانگتا ہے فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی بس انہیں چاہیے کہ میرے حکم منن وَلْيُؤْمِنُوا بِی لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ایمان لیان میرے تے تاکہ میں وہ ہدایت پا جاؤں تاکہ وہ ہدایت پا جاؤں تاکہ وہ کی پا جانا ہدایت پا جاؤں. تو پکارنا بھی کرنا بھی اور قبولیت بھی نمی فرمانے نے کہ جس وقت میں تیری بارگاہ دے وچ آ کے منگتے دی صورت سائل بن کے آنا وا نا تو آیا تو میں کھڑا ہوا لیکن تیرا کرم نہیں لے آیا تیرا کرم لے آیا اور قبولیت بھی تیرا فضل ہے. تیرا بخشنا تے بخشش دی گل میرے کان جس لے پیندی ہے نا تے میرے دل نو اطمینان ہو جاتا ہے سکون آ جاتا ہے. یہ سکون بھی تیری طرفوں ہے. اور اگر میں تیری قہاریت تو ڈر جانا ہاں تے ڈرنا جڑا پیا میں نا یہ بھی تیرا فضل ہے کہ مینوں تیرے مالک دا پتہ ہے کہ میں میرا مالک باز پرس کرنے والی ذات بھی ہے میں اس سے بولوں جی خطاب گفتگو